السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 8 سے تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والے مطلب منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اپنے ہی دل کے خلاف جانا منافقت ہے۔ اللہ سب جانتا ہے۔ ہدایت کے لیے زبان اور دل کی ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 9 یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسهم اپنی نفسوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اسلام کا اظہار کر کے اور کفر کو چھپا کر۔ والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے سچے مومن نظر آتے ہیں جبکہ وہ ہوتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کیا بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ ان کے دلوں میں نفاق، منافقت، دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت بھی ایک بیماری ہے، دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہوگی ان کی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا بے وجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ دردناک عذاب ہے، بدترین عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیونکہ یکذبون کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا فی الارض کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قولوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک نحن ہم تو مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے روکا گیا فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، کر وہ فساد رہے ہیں مگر بول نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جھگڑے فساد تب ہوتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے، نور بصیرت چھن جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، لا یشعرون وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بیوقوف بن کر نہ رہیں۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ بھولا ضرور ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا، باتوں کو سمجھتا ہے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی جان کر اس کو تانے نہیں دیتا، محتاط رہتا ہے۔ نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسطے لہم ان کے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا آمن الناس ایمان لائے لوگ، کون لوگ؟ رسول، صحابہ، مطلب مخلص مومن لوگ، ویسے ایمان لے آؤ۔ قولو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء جو بیوقوف ہیں، ولکن لا لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ اور جب انہیں کوئی ایمان والا کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کیسا ایمان؟ ایسا جیسے مخلص مومن صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تو انؤمنو منافق جواب دیتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ بیوقوف سے مراد وہ مخلص مومن ہے۔ منافق سچے مومن کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مومن اپنا تن من دھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جب کہ منافق دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں ایسا ایمان جس میں کچھ خرچ کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، یہ نقصان ہے۔ اصل میں دین کی دعوت جو ہوتی ہے منافق کو پسند نہیں آتی۔ تفریح چھوڑ دیں، آرام چھوڑ دیں،
اور دین کے کاموں میں لگ جائیں۔ منافق اللہ کے دین سے اور ایمان سے بھاگتے ہیں۔ منافق خود پسند ہوتا ہے، دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اور کیا ہے، دین پر چلنے والوں سے نفرت کرتا ہے، اس کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی ہے۔ مومن ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، منافق نفرت رکھتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَإِذَا، اور جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ طرف شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے، مطلب برے لوگوں کے، قالو کہتے ہیں انا، بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، مطلب استہزاء کسی کو حقیر اور بیوقوف سمجھنا۔ منافق ایمان والوں کے سامنے کہیں گے ہم مومن ہیں، فوراً دین کی باتیں کریں گے، مومن سے ڈرتے ہیں، مخلص مومن سے دین کی باتیں کریں گے، خود دین سے کوئی دلچسپی نہیں، دین والا نظر آئے گا تو لگتا ہے ان سے بڑا کوئی علماء موجود نہیں ہے، عملی زندگی میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے لیڈروں کے پاس، سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں۔ حقیقت میں وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آستین کا سانپ ہیں، چھپے کاموار کرنے والے ہیں۔ ہم جو مومنوں کے پاس گئے تو کیا کہتے ہیں، ہم مومنوں کے پاس گئے تو انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، جب کوئی مذاق اڑاتا ہے، جب کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، مطلب اللہ ان سے بدلہ لے گا دنیا میں۔ ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی مذاق بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا مذاق ان سے قیامت کے دن ہوگا، کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف، جو آنے لگیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ مذاق کرے گا بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، مطلب اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، مطلب اللہ ان سے بدلہ لے گا، اللہ ان کی سرکشی میں ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کی سرکشی ہے، مومنوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، منافق جیسا لائف اسٹائل چاہتے ہیں اللہ ڈھیل دے دیتا ہے ان کو۔ سے لوگ جو غلط کام کریں اور ان کی پکڑ نہ ہو تو وہ شیر بن جاتے ہیں، مطلب ان کو ڈھیل مل جاتی ہے۔ منافق میں سرکشی پائی جاتی ہے، سرکشی اللہ اور رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا، ہٹ دھرمی سے انکار کرنا، کسی نے کہا اس نے انکار کر دیا ہے۔ منافق نہ دین کو سمجھتا ہے، نہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ایمان والوں میں اخلاق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تو نہ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجا، ہدایت بھیجی، ان کو علم دیا، ان لوگوں نے بھٹکنا پسند کیا۔ اگلی آیت مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال ہے، الذی اس شخص کی، استوقد نارا جس نے جلائی آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ نور ان کا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ منافقین کی مثال ہے ایک ایسے شخص کی جو اس نے دین کا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، تعلیم آ گئی، اچھے برے کا اسے پتہ چل گیا، پھر کیا ہو گیا کہ اللہ لے گیا اس کا نور، اس کا اللہ نے اس کو کی توفیق چھین لی۔ کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، یا وہ حق کو اپنی شان سے کم سمجھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔
قرآن مجید میں ہے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ ہدایت کے سارے دروازے بند، جب کوئی کان میں انگلیاں ڈال دے گا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ بہرے ہو گئے، بکمن گونگے ہو گئے، عمیٌ اندھے ہیں، فہم تو وہ لا یرجعون لا نہیں یرجعون وہ پلٹیں گے، سمٌ حق نہیں سننا چاہتے، بکمن حق بات کہہ نہیں سکتے، عمیٌ حق بولتے نہیں ہیں، لا یرجعون وہ نہیں پلٹیں گے کیونکہ سمجھتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ چھین لیتا ہے توفیق۔ آیت نمبر 19 او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے مثال ہے زوردار بارش کی، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت ڈرتے ہوئے موت سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کیے ہوئے بالکافرین کافروں کا۔ زوردار بارش آسمان سے، وحی الہی قرآن مجید کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں اور امید بھی ہے۔ منافقین کا حال کیا؟ یجعلون اصابعہم، قرآنی احکامات کو توجہ سے سننے کے بجائے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، کڑکوں کی ڈر سے انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا بلکہ دلوں میں چور ہے، اس لیے آیات سن کو ان کو اپنے لیے موت نظر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء لہم اس نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کیا، علیہم اوپر ان کے، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور نگاہیں ان کی، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں زور دار مینا سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے نازل ہو رہے تھے اور جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھی، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں، اور جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا اور مصائب چھٹ جاتے تو لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہی ہوتے تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اور اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔